گڈ مارننگ پاکستان، نارتھ امریکہ، کینیڈا اور جہاں جہاں پہ آغاز سحر کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے وہاں پہ موجود تمامی ناظرین کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ پیاری سی صبح کا پیارا سا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حنیف، اور میرے ساتھ موجود ہیں اوکاشا نظام۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ وعلیکم السلام، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ خیر، آج آئی ایم ٹو مچ فریش، میں بہت زیادہ فریش ہوں اور آج بہت سی باتیں کرنے کا دل کر رہا ہے۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کی دعائیں، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ روزانہ آپ شاعری سناتے ہیں، تو آج آپ آغاز آپ کریں گے شاعری کا؟ دیکھیں، میری شاعری کی تو آپ کو پتہ ہے دھومیں مچی ہوئی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آج شاعری کی جو شروعات ہے وہ آپ سے کی جائے۔ میں اور شاعری، چلیں کوشش کرتے ہیں۔ خلیل الرحمن قمر صاحب کی ایک غزل ہے، اسے کچھ اشعار میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تم نے بکنا ہے تو بے پار بھی ہو سکتا ہے، چاہنے والا خریدار بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں، مجھ سا کم وقت گنہگار بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مجھ سے دامن نہ چھڑا مجھ کو بچا کے رکھ لے، مجھ سے دامن نہ چھڑا مجھ کو بچا کے رکھ لے، مجھ سے ایک روز تجھے پیار بھی ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ سیڈ نہیں ہونا کاشا آپ نے، مایوس نہیں ہونا، یہ شاعری تھی اور شاعری سے اصل زندگی سے خاص تعلق نہیں ہے۔ آپ کیا لے کے آئے ہیں آج؟ میں بھی آج اپنی ہمیشہ کی طرح ناکام کوشش لے کے آیا ہوں۔ اکتفا کر لیا بس دیکھتے رہنے پہ تجھے، واہ، اکتفا کر لیا بس دیکھتے رہنے پہ تجھے، واہ ورنہ تو جس کا مقدر ہو وہ کیا کچھ نہ کرے۔ واہ جی واہ۔ دوسری بار پہ پڑ جائے اگر کچھ کرنا، دوسری بار پہ پڑ جائے اگر کچھ کرنا، آدمی پہلی محبت کے سوا کچھ نہ کرے۔ واہ جی واہ، لگتا ہے پہلی محبت میں آپ کو بڑے دکھ ملے ہیں۔ نہیں، دکھ نہیں ملے، یہاں اس نے کہا کہ آدمی پہلی محبت کے سوا کچھ نہ کرے، مطلب پہلی محبت میں اسے مزہ آیا ہے، اس نے انجوائے کیا ہے اپنی محبت کو۔ وہ کہہ رہا ہے اگر کرنی ہے تو پہلی محبت ہی ایسے کرے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ محبت میں نہیں سمجھتا پہلی دوسری تیسری ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور کسی سے بھی کسی بھی محبت ٹائپ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، وہ پہلی دوسری تیسری نہیں ہوتی۔ بالکل ایسی بات ہے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کی صبح کی پیاری سی بات کے ساتھ کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا چلوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جس طرح سوچتا ہے، جس طرح گمان کرتا ہے، ویسے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو سوچ ہے وہ ہمیشہ پاک ہونی چاہیے، وہ ہمیشہ پازیٹیونیس سے معطر ہونی چاہیے۔ اوکاشا کیا کہیں؟ جی بالکل یاسر، آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی جو سوچ ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو، اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، کیونکہ پازیٹیو رہنے سے جو ہے انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ چیزوں کو نیگیٹیولی دیکھیں گے تو اس طرح آپ کا نہ صرف اپنا خود ڈسٹرب ہوں گے، بلکہ لوگ بھی آپ سے تنگ ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یہ نیگیٹیو سوچتا ہے، نیگیٹیو سوچ رکھتا ہے دوسروں کے بارے میں۔ تو ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں اور اچھا کریں۔ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ انسان کی سوچ جتنا پاکیزہ ہوگی، جو سوچ جتنا پازیٹیو ہوگی، ویسے وہ ایکشن بھی یعنی فعال بھی اپنے کام بھی پازیٹیو کرے گا۔ ناظرین کرام، اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھیں اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے انجوائے کریں۔ چلتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی جانب۔ جی، آج کی پہلی نیوز ہے یاسر، استحکام پاکستان پارٹی۔ جہانگیر ترین نے جو ہے وہ اپنی پارٹی کا اعلان کر دیا ہے، جس میں کافی ایسے ہمیں نام دیکھنے کو ملے ہیں جس سے نہ صرف میں بلکہ پورا پاکستان جو ہے وہ شاکڈ ہو گیا ہے۔ جیسے فواد چودھری کو ہم نے کل دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، علی زیدی کی میں بات کروں، عمران اسماعیل کی میں بات کروں، تو یہ بڑے کلوز بندے تھے پی ٹی آئی کے، عمران خان اس کے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ یہ تھے۔ تو یہ بھی جو ہے انہوں نے سیاست تو چھوڑی عمران خان سے علیحدگی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاست بھی چھوڑ دی ہے، لیکن ساتھ ہی موقع ملتے انہوں نے جو ہے دوسری پارٹی کو جوائن کر لیا ہے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ بالکل اوکاشا، ایسی بات ہے، کچھ
ماضی کے یا تاریخ کے جھروکوں میں آپ سب کی نظر ڈالنا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر جیسے ہی وزیر اعظم تبدیل ہوتے رہے ہیں ویسے ہی پارٹیز بھی بنتی رہی ہیں، مختلف ادوار میں مختلف پارٹیز کو بنایا گیا، پھر اس کو ختم کیا گیا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں رہا ہے۔ اگر آج سے زیادہ دور نہیں، چند سال پہلے میں جب MQM کو ختم کرنے کی باری آئی تو اس وقت پاک سرزمین پارٹی کا اعلان کیا گیا، اور اب پاک سرزمین پارٹی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے ذرائع اور بڑے بڑے جو جرنلسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف ادوار کے اندر صرف اور صرف پارٹیز کو بنایا جاتا ہے اپنے مقاصد کے لیے، اور اس کے بعد ان پارٹیز کا خاتمہ خود ہی کیا جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں جہاں پاکستان کی ایک نئی پارٹی وجود آئی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، استحکام پاکستان پارٹی، جس کے اندر تقریباً وہ تمام ڈیفالٹر لوگ شامل ہیں، جس کے اندر جن کے جو رہنما ہیں جن کا نام جہانگیر ترین ہے، جسے عدالت عظمیٰ نے جنہیں نااہل قرار دیا ہے، اور اس وقت وہ پاکستان کی سیاست میں خاص حصہ نہیں لے سکتے، تو ان کو اس لیے چیف ان پیٹرن بنایا گیا ہے اس پارٹی کا۔ اس کے علاوہ بات کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما جو مشکل وقت میں عمران خان صاحب کو چھوڑ کے اس پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر چکے ہیں، جس کے اندر فواد چودھری صاحب ہے، جس کے اندر علیم خان تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ علی زیدی۔ یہ ایک بڑی شاکنگ نیوز تھی کہ علی زیدی PTI کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بیان دیا تھا کہ میرے جیتے جی آپ گولی مار دو لیکن میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ وقت کیسے کیسے انداز بدلتا ہے، کیونکہ وقت کی بڑی ستم ظریفی ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں سے کہیں بھی کھڑا کر کے دیتا ہے کہ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ پر بھی پورا نہیں اترتے۔ اس کے ساتھ عمران اسماعیل کی بات کرتا چلوں کاشا۔ عمران اسماعیل ایک ایسا سیاستدان جنہوں نے تقریباً پچھلے 20 سال سے تحریک انصاف کے ساتھ تھے، اور تحریک انصاف کی حکومت میں انہوں نے گورنرشپ کے بڑے مزے اٹھائے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ رہے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ جو پارٹی نئی بنی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کو چند عرصے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ پارٹی بھی آپ کو ختم ہوتے ہوئے نظر آئے گی، کیونکہ ناظرین کرام یہ ملک پاکستان ہے۔ اس ملک پاکستان کے اندر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ان پارٹیز کو ایک وقت کے لیے بنایا جاتا رہا ہے۔ اس کی ہسٹری اس سے بڑی پڑی ہے۔ ایک آخری چیز کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس پارٹی کا ووٹ بینک کتنا ہے۔ میں چند لوگوں کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے فواد چودھری صاحب کی بات کرتا ہوں۔ فواد چودھری صاحب نے خود کہا کہ اگر ہم عمران خان کے علاوہ ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے گا، میرا سارا کا سارا ووٹ بینک ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کا ہے، اس کے علاوہ تو میں کچھ جانتا نہیں ہے۔ علیم خان کی بات کروں تو وہ پاکستان تحریک انصاف سے جب انہوں نے چھوڑا ہے تو کئی بار وہ الیکشن ہار چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتا ہوں فیاض چوہان صاحب کی۔ فیاض چوہان کے حلقے میں جب سرویز ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا ہی ووٹ ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی میدان کے اندر ان کا کوئی عمل دخل رہے۔ ہاں، ان کو کسی پارٹی کے ساتھ ضم کیا جا سکتا ہے اور پھر ان کو اپنی سیاست میں آگے لے کے جا سکتا ہے، لیکن جمہوریت کے اندر کسی کو بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پاکستان کی حقیقت ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، جمہوریت کے اندر کسی کو بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی ساری بات بالکل صحیح تھی۔ یہ وہ جو لیڈر تھے، یہ وہ رہنما تھے جو عمران خان کے خاصی جو ہے وہ کلوز رہ چکے ہیں، اور ان کے لیے بھی عمران خان نے آج اسلام آباد کے کمرہ عدالت میں یہ بیان بھی دیا ہے کہ ایک بڑی پازیٹیو بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو مجھے چھوڑ کر جہانگیر ترین کی پارٹی میں شمولیت جنہوں نے اختیار کی ہے ان کو میں بیسٹ آف لک کہتا ہوں، کیونکہ جمہوریت کے اندر آپ کسی کو بھی مائنس نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کی دوسری نیوز کی جانب۔ دوسری نیوز یہ ہے کہ کینیڈا کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے امریکہ کی فضا بھی آلودہ ہے۔ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں 400 سے زائد مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے۔ افسوسناک خبر میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 250 مقامات پر آگ بے قابو ہو چکی ہے، جبکہ اب تک 65 لاکھ ایکڑ رقبہ جل چکا ہے۔ کاشا، بہت ہی الارمنگ اور بہت ہی سیڈ نیوز ہے امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ اس کی تفصیلات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو ہے یہ 400 سے زائد مقامات پر جو ہے وہ جنگلات کو جو ہے آگ نے لپیٹا ہوا ہے۔ 250 مقامات پر آگ بے قابو ہو چکی ہے اور 65 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ جل چکا ہے۔ جنگلات کی آگ نے امریکہ کے شمال مغربی علاقے میں فضا کو زردی مائل سرمئی دھوئیں سے آلودہ کر دیا ہے اور لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے اور کھڑکیاں بند رکھنے کی انتباہ جاری کی۔ یاسر، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہم نے کچھ تصاویر دیکھی ہیں جس میں جو آسمان کا جو رنگ ہے وہ زردی اور سرمئی کلر کا جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور فضا جو ہے کافی آلودہ ہوئی ہوئی ہے۔ تو تقریباً امریکہ کی 10 کروڑ آبادی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے، اور کافی یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ امریکہ میں
کینیڈا میں امریکہ میں اکثر اس طرح کے جو ہیں وہ واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیشہ، تو اس کی کیا وجہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ایسی ہی بات ہے. تھوڑی سی تفصیلات کے اندر میں اضافہ کرتا جاؤں گا کہ یہ جو اس کا مرکز ہے، جو اس کا سینٹر آف ایکسس ہے، وہ کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا اور سب سے بڑے شہر ٹورنٹو میں اس کا جو معیار ہے شدید متاثر ہوا ہے. کینیڈا کے صوبے کیوبک بار میں سینکڑوں مقامات پر لگنے والی جنگلات کو آگ کے گزشتہ روز امریکہ کی ریاست نارتھ کیرولینیا سے جنوب تک اور مغرب میں اوہایو تک محسوس کیا جا سکتا تھا. اور اس وقت جو امریکہ کا دارالخلافہ میں بات کر رہا ہوں نیو یارک کی، وہاں پہ بھی یہ سچویشن بن چکی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ اور کینیڈا یہ ملک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، اور یہاں پہ زیادہ تر جنگلات پائے جاتے ہیں. تو وہاں پہ اتنے زیادہ جنگلات ہیں کہ اگر وہاں پہ آگ کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ وہاں پہ طوفان آتے ہیں، وہاں پہ آدھی قدرتی طریقے سے بھی آگ لگ سکتی ہے، وہاں پہ مصنوعی طریقے سے ضروری نہیں کوئی جا کے آگ لگائے، تو اس آگ کو قابو پانا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. جب آگ پہ قابو نہیں پایا سکتا تو وہاں پہ اسموک آتی ہے، اور اسموک سے پھر ڈسٹ پارٹیکلز ہماری ہوا کے اندر وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس سے اسموک پیدا ہوتی ہے جو شہریوں کی صحت کے لیے بھی کو بھی شدید متاثر کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے باہر نکلنا اور اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ناظرین کرام، اس برے وقت کے اندر اور اس جو سیڈ سچویشن ہے کہ بہت سے لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں، ہم کیونکہ ہمارے ناظرین امریکہ کے دیکھنے والے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ آپ جہاں بھی ہو خیریت سے ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور احتیاطی تدابیر کو آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے اور ان کو فالو کیجیے. بڑھتے ہیں ہم اپنی تیسری خبر کی جانب. یاسر، آپ جانتے ہیں کہ کینسر کا جو علاج ہے وہ ممکن ہے؟ میرے خیال سے ابھی تک نہیں. بالکل ایسی ہی بات ہے. ابھی تک تو کینسر کا کوئی خاص علاج دریافت نہیں کیا گیا. سائنسدان اس پہ لگے پڑے ہیں. اس حوالے سے کچھ انکشافات ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکی شہر شکاگو میں امریکن سوسائٹی آف کلینیکل انکولوجی کے اجلاس میں جو کینسر کے ماہرین کا دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے، ڈاکٹروں اور محققین نے کئی انکشافات کیے ہیں. تو اس کی رپورٹ جو ہے میں چاہوں گا آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو. بالکل ایسی بات ہے کہ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق سالانہ تقریب میں ڈاکٹروں نے لنگز یعنی پھیپھڑوں اور دماغ کے کینسر سمیت بیماری کے سنگین مراحل سے گزر رہے لوگوں میں صحت یابی کی شرح میں اضافے کی اطلاع دی ہے. ماہرین نے متعدد سائنسی پیش رفتوں کی طرف اشارہ کیا جس نے کینسر کے خلیوں سے یعنی سیل سے پیدا ہونے والے مالیکیولز کو نشانہ بناتے ہوئے علاج میں ترقی کو تیز کرنے میں مدد کی ہے. کینسر کی ماہر مریم لسٹبرگ نے بتایا کہ ہم جن بیماریوں کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کی حیاتیات کو بنیادی طور پر سمجھنے سے ہمیں منشیات کے مطلوبہ اثرات کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی، جس سے مرض کی کمزوری کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا جا سکے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ بہت سی دلچسپ پیش رفت مگر مریض کا صحیح علاج صحیح وقت پر کرنے کے لیے ہمیں مزید سے گہرائی سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے. ناظرین کرام، اس سب کا لب لباب یہ ہے کہ اب امریکہ کے اندر ایسے ہیلمٹس ایجاد کر لیے گئے ہیں جس کو آپ یوز کر کے آپ دماغ کے کینسر کو اور آپ پھیپھڑوں کے کینسر سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. مکمل چھٹکارا تو کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن آپ صحت یابی کی طرف جو آپ کی پیش رفت ہے، جو انکریزمنٹ ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو اس پہ باقاعدہ طور پر علاج اور اس کے بارے میں پیش رفت ہو رہی ہے. لیکن ناظرین کرام، ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ سب کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا کاشا آپ کی موجودگی میں، کہ وہ کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور. احتیاط علاج سے بہتر ہے، یعنی پرہیز علاج سے بہتر ہے. آپ جب سموکنگ کرتے ہیں اور سموکرز کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں، جو لنگز ہوتے ہیں وہ پہلے ہی افیکٹو ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو کینسریس سیلز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس وہاں پہ میوٹیشن کا جلدی کرتے ہیں، جلدی امپیکٹ ڈالتے ہیں. تو سموکنگ سے دور رہیے، اپنی غذا کا اچھا استعمال کیجیے اور کوشش کیجیے اپنی زندگی کو ایک بہترین طریقے سے گزاریے. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی آغاز سحر کی ٹرانسمیشن. اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو کاشا نظامی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد